الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو بات چلی تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ماہ ربیع الاول ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت جب تشریف لائے، پیدا ہوئے تو شام کے ایک نور پیدا ہوا۔ وہ نور شام کے محلات کو انہوں نے گھیر لیا۔ یہ نشانی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں تک ان زمینوں کی حاکم ہوگی، اور 14 کنگورے ٹوٹ گئے کسریٰ کے محل کے، اور فارس میں ایک دریا تھا، وہ دریا خشک ہو گیا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا ان کی ماں حضرت آمینہ نے، پھر بعد میں صوبیہ، حضرت صوبیہ باندی ہے جو ابو لہب کی، ان باندی نے پلایا۔ اور مکہ میں ایک دستور تھا کہ اپنے بچے دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیج دیتی تھی، تاکہ وہاں جا کر یہ اس کی جو خوشنما ہوا ہے اس میں بچے پلے بھلے اور بیمار نہ ہو، اور عربی جو شدھ عربی ہے، خالص عربی، وہ سیکھے۔ آج بھی بدو لوگوں کی زبان عربی جو ہے نا، وہ خالص عربی ہے قرآن پاک کی زبان میں، اور جو شہر میں عربی ہے نا، وہ عربی لوگ بولنے والے ان کی ملاوٹ والی عربی، جیسے ہماری گجراتی ہوتی ہے، گجراتی خالص گجراتی ہوتی ہے اور ایک گجراتی ملاوٹ والی ہوتی ہے۔ ہر 10-20 کلومیٹر ہماری زبان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اور دیہات کی عورتیں ان چھوٹے بچوں کو لے جاتی تھی۔ تو بہت ساری عورتیں مکہ کے اندر آئی، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے جو سعد خاندان کی تھی، وہ بھی آئی۔ ان کے یہاں قحط دکاڑ تھا۔ یہ جب آئی تو اپنے دراز گوش گدھا تھا، وہ گدھا بالکل دبلا پتلا اور چلتا بھی نہیں تھا۔ ایک اٹنی تھی، وہ بھی ایسی تھی، اس اٹنی کو دودھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ایک لڑکے تھے عبداللہ، یہ بھوک کے مارے خوب روتے تھے، اور ان کے دودھ نہیں ہوتا تھا، ان کو کتنے دن تک بھوکے رہتے تھے۔ جب یہ آئی اپنے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ، ساروں نے مالدار کے بچے لے لیے۔ ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اس کا بچے کا دودھ پلائیں گے تو ہمیں اتنا معاوضہ ملے گا، پیسے ملیں گے۔ تو بڑے گھرانے والوں نے بڑے گھرانوں کے لڑکے لے لیے۔ اخیر میں ایک لڑکا رہ گیا، در یتیم، یہ یتیم موتی تھا، اس کی نظر کسی پر نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے، جو ان کے دادا ہوتے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ بھیجا۔ مدینہ سسرال ہوتا ہے حضرت عبداللہ کا۔ تو انہوں نے کھجور لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ کھجور لینے گئے تھے وہیں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ جس بچے کی پرورش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو
اس کو کیا کرتے ہیں کہ کسی کی نسبت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو اٹھا لیا، اب یہ یتیم ہو گئے۔ اب جب یہ پیدا ہوئے تھے تو یتیم پیدا ہوئے تھے، اس لیے سب کی نظر یہ تھی کہ اس بچے کو لے کر ہمیں کیا ملے گا۔ سارے بچے لے لیے، کوئی بچہ نہیں تھا۔ آخر میں حضرت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی تھے۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی بچہ نہیں، ہم کیا کریں، ایک لڑکا ہے اس کو لے لیں۔ تھوڑا آپس میں یہ ہو رہا تھا اس لڑکے کو لے کر کیا کریں گے، ہمیں تو کچھ ملنے کا نہیں، جو امید ہے وہ، لیکن آپس میں طے ہوا کہ خالی ہاتھ جائے اس سے بہتر ہے اسی لڑکے کو لے لیں۔ اللہ کے رسول کو جیسے لیا، اپنی چھاتی سے لگایا، اور جہاں پر یہ سب عورتیں اتری ہوئی تھی یہاں آئی تو ان کی چھاتی میں دودھ بھر گیا اور برکتیں شروع ہو گئی۔ اور جب یہ چلنے لگی تو اتنا دودھ ہوا کہ اللہ کے رسول نے بھی دودھ پیا اور ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی دودھ پیا، اور بہت دنوں کے بعد، کافی دنوں کے بعد ان کو کھانے کو پینے کو دودھ ملا تھا، ورنہ یہ بچہ اتنا بھوکا رہتا تھا کہ بھوک کے مارے روتا تھا، جو اللہ کے رسول کے رضائی بھائی ہے۔ اور پھر جب یہاں سے چلنا شروع ہوا تو وہی گدھا جس کو دراج گوش کہا جاتا ہے وہ بڑا تیز رفتار ہو گیا۔ ساری سہیلیاں کہنے لگی کہ یہ تو وہی دراج گوش ہے جو ہمارے ساتھ لے کر آئی تھی، ہاں کہ وہی ہیں، لیکن دیکھا تو وہی کیا ہو گیا، بہت تیز رفتار چل رہا تھا، اور جو اٹھنی تھی اس اٹھنی کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول جہاں یہاں سے تشریف لائے فوراً اس اٹھنی کا دودھ بھی تھنوں سے بھر گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ابا ہوتے تھے انہوں نے دودھ کو نکالا، انہوں نے خود دودھ پیا اور حضرت حلیمہ نے پیا، پیٹ بھر کر پیا، اور کافی دنوں کے بعد، مدتوں کے بعد ان کا بھی پیٹ بھرا تھا، یہ بھوکے رہتے تھے، یہاں برکتیں شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جس گھر میں، جس عورت کے پاس تشریف لائے، وہاں برکتیں شروع ہو گئی۔ تو اب یہ چلنے لگے تو خوب کافی تیزی چل رہے تھے، اور جب گھر پر بھی پہنچے تو وہاں بھی دکاڑ تھا، لیکن ان کی بکریوں میں بھی خوب دودھ دونا شروع کر دیا، اور یہ بکریاں چرنے جاتی تھی تو خوب پیٹ بھر کر آتی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کی جہاں بکریاں چرنے جاتی ہے وہاں اپنی بکریاں بھیجو، لیکن یہ سب ساتھ میں بھیجتے تھے۔ ساری بکریاں ایسے ہی پیٹ خالی آتی تھی، یہ ان کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول کی تشریف لانے کی برکتیں تھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذات اقدس جہاں تشریف لائے، ان کے تشریف لانے سے برکتیں شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، تو اللہ کے رسول کو اپنانے سے جب برکتیں شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو آدمی اپناوے تو کیسی برکتیں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یہاں برکتیں دیتا ہے۔ وہ برکتیں کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی برکتیں ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی ذات کا یہ حال ہے تو اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول کو اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، جس نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بڑا احسان جتلا کے بتلایا، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو پیدا نہ فرماتے۔ اور اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کر فرمایا، میرے نور کو، اور اس نور کے ذریعے اللہ نے آسمان، لوح و قلم، جو بہت بڑی کتاب ہے لوح محفوظ، جس میں قیامت تک کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، انسانوں کی
اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہے، جو تقدیر کہا جاتا ہے، تقدیر کی کتاب ہے، وہ اللہ نے پیدا فرمائی، قلم پیدا فرمائی جس سے اس لوح پر لکھا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کے نور کو اللہ نے اللہ کے رسول کے نور کو پیدا کیا۔ تو وہ نور جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے برکتیں شروع کر دی۔ تو حضرت حلیمہ کے گھر میں، ان کے خاندان میں برکتیں ہی برکتیں شروع ہو گئی، اور روزانہ دودھ بہت اچھی طریقے سے۔ اب عبداللہ بھوکے نہیں رہتے تھے، یہ خود دودھ پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف کا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ انصاف بچپن ہی سے سکھانا شروع کر دیا، اور پھر جب 2 سال پورے ہو گئے تو یہ واپس لوٹانے کے لیے آئی، لیکن مکہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا، تو اس بہانے سے پھر واپس لے گئی کہ چلو یہ تو برکت والا لڑکا ہے، اس کو اپنے پاس رکھے۔ پھر واپس رہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اکیلے لگ رہے تھے، ان کے بھائی وغیرہ کیا چرانے، بکریاں چرانے جاتے تھے۔ اپنی اماں سے پوچھا کہ میرے بھائی کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو کہاں وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ بھیجا تو وہ بچہ عبداللہ اور ان کے ساتھی دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور حلیمہ کو کہا 2 شخص سفید لباس پہنے ہوئے ہمارے بھائی محمد کو سلایا اور ان کا پیٹ، ان کا سینہ چیرا اور ان میں سے کوئی چیز نکال کر لے گئے۔ تو وہ 2 فرشتے تھے، اللہ کے رسول کے سینے کو چیرا تھا اور اس میں سے ایک مادہ تھا۔ ہر انسان کے بدن میں وہ مادہ ہوتا ہے، جو گناہ کا مادہ ہوتا ہے، وہ نکال دیا اور اس قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس ہی رکھ دیا۔ یہ آپریشن کیا تھا فرشتوں نے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے واقعات ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی جب بات ہوتی ہے تو اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں، رحمتیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو ہم اپناوے تو کتنی برکتیں ہوگی۔